ویلکم بیک ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے شاہد امین صاحب کے ساتھ۔ شاہد صاحب، ایک چیز بتائیے کہ پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا براہ راست قسم کا انفلوئنس ہے، عرب کنٹری کا بڑا براہ راست انفلوئنس ہے، امریکہ کا تو ہے ہی، پھر یہ چائنا فیکٹر بھی ہے، انڈیا کے ساتھ بھی جو ریلیشنز کا آپ نے ذکر کیا، لیکن سعودی عرب کا ایک بڑا اہم رول ہے۔ آپ سعودیہ میں امبیسڈر بھی رہے ہیں پاکستان کے، تو یہ اتنا زیادہ انفلوئنس ہونا سعودی کنگ کا پاکستان کے تعلقات میں، یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے؟ میرے اور خیال یہ میں انفلوئنس جو ہے یہ کوئی جائز انفلوئنس ہے؟ اس پہ بھی آپ کی جی رائے ہاں، چاہیے۔ دیکھیے کوئی بھی غیر ملکی مداخلت آپ کے ملک میں سمجھتا ہوں جائز نہیں ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سعودی عرب کو، جو کہ بڑا ایک برادر ملک ہے، اس کو ہم نے خود اپنے معاملات میں ملوث کیا ہے۔ ہم نے خود اس کو جی ہاں، اپنے اوپر اور لے اس کی لیا۔ ابتدا آپ کو یاد ہے جب بھٹو صاحب کا مسئلہ چل رہا تھا پی این اے کے ساتھ، تو سعودی سفیر اتفاق سے میں فارن آفس میں سعودی عرب کے ڈیسک کا انچارج تھا، وہ ریاض الخطیب مرحوم صاحب بہت اچھے آدمی تھے اور بڑے سیدھے سادے سے آدمی تھے، ان کو زبردستی اس میں انوالو کیا گیا کہ آپ دونوں فریقوں کی بات چیت میں قسم کے ثالث سے بن جائیں یا ایک قسم کے گو بٹوین بن جائیں۔ یہ فرسٹ ٹائم تھا پاکستان کی طرف سے؟ یہ 77 میں ایسا ہوا ہے، اور یہ پاکستان کی طرف سے فرسٹ ٹائم تھا بالکل، کہ جب سعودیہ کو ہم نے خود کھینچا۔ یہ سعودی عرب کا انیشیٹو نہیں تھا، یہ ہمارا اپنا انیشیٹو تھا، آپ کی پی این اے والوں کا بھی تھا اور بھٹو گورنمنٹ کا بھی تھا۔ ایک اصولی طور پہ آپ نے غلط بات کی، غیر ملک کی سفیر کو کتنا ہی محبت کرنے والا بھٹو ہو۔ صاحب کو تو خارجہ تعلقات کے حوالے سے بڑا انڈیپینڈنٹ آدمی تسلیم کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے بہت خارجہ پالیسی، جو انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی ہے، اس کے آرکیٹیکٹ ہیں، اور وہ خود چاہتے ہوئے انہوں نے ایک غیر ملکی کو اس میں ملوث کرنا چاہا۔ اب دیکھیے، وہ ایک بھٹو صاحب کی خارجہ پالیسی پہ الگ بات کی جا سکتی ہے، یقیناً ایک حد تک آپ نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے، لیکن یہ جو سٹوری ہے، آپ بہت سارے لوگوں نے بیان کی ہے کہ پی این اے اور مذاکرات میں کیا ہو رہا تھا، سعودی سفیر کو ہمارے لوگوں نے ملوث کیا۔ پھر آپ دیکھیے جب نواز شریف صاحب ہٹے ہیں تو یقیناً نواز شریف صاحب کا جو پرنس کنگ عبداللہ کے ساتھ یا کراؤن پرنس عبداللہ کے ساتھ جو تعلق تھا، اس بنیاد پہ وہ انوالو ہوئے۔ بلکہ اس سے پہلے جب بھٹو صاحب کی پھانسی کا مسئلہ تھا، اس وقت بھی سعودی عرب انوالو ہوا تھا، اس نے روکنے کی کوشش کی تھی ضیاء الحق پہ، سعودی عرب نے بھی کافی دباؤ ڈالا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے نہ ان کا دباؤ مانا نہ کسی اور کا دباؤ مانا۔ تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ جب مشرف صاحب کا جانے کا وقت آ رہا تھا تو اس وقت پھر وہ انوالو ہو گئے تھے، معلوم نہیں سفیر آ رہا ہے۔ اب تو ہم بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے، وہ خود ہی انوالو ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سے وہ ناراض ہو کے بیٹھ گئے۔ فی الحال جو تعلقات سعودی عرب کے ساتھ ہیں، اس میں سعودی عرب کے حکمران پاکستان سے نالا ہیں اس وقت نالا ہے، بالکل۔ آصف زرداری صاحب سے نالا ہے؟ آصف زرداری صاحب سے خاص طور پہ ان کو انہوں نے کیا بگاڑا ہے ان کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، سعودی عرب کے بارے میں ایک بات یقینی میں طور پہ میں کہوں گا، اگین میں نے کہا ہر چیز کو پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہیے۔ سعودی عرب پاکستان کا عزیز دوست ہے، برادر ملک ہے، محسن ہے، اس نے ہر وقت آپ کی مدد کی ہے، جنگوں میں آپ کی مدد کی، اس سے بڑی مدد کیا ہو سکتی ہے؟ بڑی آپ کو ایڈ دی ہے، آپ بے شمار پاکستانی وہاں رہے ہیں، پاکستانیوں کو ہمیشہ وہاں پہ ایک پریولیج پوزیشن رہی ہے۔ لیکن سعودی عرب میں وقت کے ساتھ ایک میرے خیال میں احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں عجیب قسم کی حالات بن رہے ہیں کہ پاکستان گویا خود اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے، یعنی کسی اور ملک کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ خود ہی اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور اس میں یہ حکومتوں کی جو تبدیلی ہوتی ہے، سعودی عرب بڑا سٹیبل ملک ہے، وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ ہنگامہ ہوا، فساد ہوا۔ نہیں، ایک چیز اور ہے شاہد صاحب، کیا سعودی عرب پاکستان میں مرضی کے حکمران چاہتا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں دیکھیے، اگر یہ ایسا ہوتا تو پہلے تو یہ تاثر تھا کہ نواز شریف کو بہت پسند کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھا کہ مشرف کو بہت پسند کرتے ہیں، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنی مرضی کا، کیونکہ دونوں تو ایک دوسرے کے بالکل۔ آصف زرداری صاحب سے ان کو کیا ناراضگی ہے؟ آصف زرداری صاحب کے بارے میں ایک تاثر ہے جو میں اپنی اس پہ کوئی حتمی میں رائے نہیں دیتا، کہ کرپشن میں ان کا بڑا انوالومنٹ ہے، اور وہ تو نواز شریف صاحب کے اوپر بھی تھا۔ ہاں، لیکن اس حد تک ہر چیز کی ایک ڈگری ہوتی ہے، کیونکہ میں نے بات سعودیوں کے منہ سے یہ بھی بات سنی ہے کہ جی کیا آپ کو زرداری صاحب کے علاوہ کوئی آدمی نہیں ملا پاکستان میں؟ تو یہ تو پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے بعد زیادہ نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیے کسی کی ان کی شکل سے تو کسی کو مخالفت نہیں ہے نا جی، ان کے بارے میں جو تاثر ہو گیا ہے اس نے حالات کو بگاڑا ہے۔
सुना है कि ये उनको बड़ी अरसे से नापसंद करते हैं, मोहतरमा के दौर से नापसंद करते हैं। मोहतरमा के दौर से भी नापसंद करते हैं बात। तो वो तो पसंदीदगी और नापसंदीदगी का हाँ, पहलू वो ज्यादा लगता है। उसमें- अगर वो एक चीज़ और है शायद साहब, कि मसलन सऊदीया ने नो डाउट पाकिस्तान की बड़े मौक़ों पे हमायत की है, बहुत साथ दिया है। इस तरह तो बहुत से मौक़ों पे ईरान ने भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की हमायत की और साथ दिया, लेकिन पाकिस्तान ने तो ईरान से भी ताल्लुकात बगाड़े हुए थे कई अरसे से। जी हाँ, इस वक्त मैं आपसे एक बात का अर्ज़ करूँगा कि जितना पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में तन्हा रह गया है, जिसको कहते हैं फ्रेंडलेस, इतना हमारी तारीख़ में आज तक नहीं हुआ है। जी सर, हम इस पे दोबारा बात करेंगे कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के होते हुए हम किस तरह तनहा हैं। एक ब्रेक पे जाएंगे। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।